مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب اہل بیت کون ہے یہ بات بھی سمجھ لیں، اب اس میں بھی ایکسٹریمزم آ گیا۔ اہل بیت قرآن پاک میں جو پرائمری ایڈریس کیا گیا ہے اہل بیت، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہل بیت۔ اور ظاہر ہے کہ گھر میں پہلے بیوی ہوتی ہے، بچے باہر میں۔ اب حضرت ختیجہ اہل بیت میں داخل نہ ہو اور حضرت فاطمہ داخل ہو تو اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی اہل بیت میں اور وہ بھی اہل بیت میں۔ تو پہلے نمبر پر جو اہل بیت میں داخل ہیں وہ ہیں بیویاں۔ پھر انہی کی ایکسٹینشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 5 کے بارے میں، جس کو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک مشہور ہے۔ ہم کہتے ہیں سب تن پاک، تمام صحابہ، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت عشرہ مبشرہ، سب تن پاک۔ پاک سے مراد معصومیت والا عقیدہ نہیں، شرک سے پاک ہے۔ انسان تھے، غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی، سب تن پاک۔ لیکن وہ 5 تن پاک جو ہیں جن کے بارے میں ایک عرف عام میں ایک ٹرمنالوجی چلتی ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے اور وہ بیان کرنے کا ابھی محل نہیں ہے، میں نے اس میں کئی دفعہ وہ حدیث بیان بھی کی ہے۔ اس کا کنکلوڈنگ اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباہلہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کریں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آ گیا، آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا اور یہ بات نہ مانے، تو اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو تم پھر ان سے فرماؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ عیسائی پادری ہو، میں خود بھی آ جاتا ہوں، اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مبالغہ کرتے ہیں۔ اسی ٹائم عیسائیت ختم ہو جانی تھی، کاش وہ مبالغہ کر لیتے۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کے دہشت کھا گئے ہوں گے کہ ان ننھے ننھے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی، وہ بھاگ گئے عیسائی، نہیں مبالغہ کیا انہوں نے۔ آج مبالغہ نہیں کرنا چاہیے جسے مناظروں میں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، وہ ڈیفینیٹ علم تھا انبیاء والا۔ دوسری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں فضائل اہل بیت پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ۔ اگر حضرت علی کا کوئی بغض ہوتا نا ان کے اندر، وہ اجتہادی غلطی جو جنگ جمل میں ہوا وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے، اس پہ وہ روتی بھی تھی، معافی بھی مانگ لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح مسلم میں 6261 فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو، ان چاروں کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس حدیث کی ایکسٹینشن جو قرآن میں تو وہ امہات المومنین کے بارے میں ہے، لیکن اسی کا اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کے اوپر مزید کر دیا سمیت اپنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں۔ پھر جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، کتاب المناقب چیپٹر میں 3799، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔